اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے رابطے کا نمبر 041-922-0141. دنیا بھر میں سننے کے لیے radio.gov.pk. سامعین کرام، صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیماری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ. اچھا، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے لیے ہم ڈاکٹر کی بجائے، علاج معالجہ کی بجائے ہم خود ٹوٹکوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم وہ ٹوٹکے لگاتے ہیں تو بیماری بعض اوقات بگڑ بھی جاتی ہے. چلے بہرحال یہ مرگی ایک ایسا مرض ہے کہ اس پہ ہم ٹوٹکے بھی کرتے ہیں، ہم دم درود کی طرف بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو مرگی کا علم ہی نہیں ہوتا. تو آج ہمارے مہمان شخصیت جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. آپ ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ہیں، اور آپ جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، جب ہم بات کر رہے تھے تو جناب کے جو الائیڈ ہسپتال میں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ کی بہت ساری جو ہیں وہ خدمات ہیں اس کے بنانے میں اور اس کو چلانے میں. تو ایک تو ہم فیصل آباد کے جو باسی ہیں وہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس آپ جیسے جو ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے ان ہسپتالوں میں موجود ہیں، جو نہ صرف مریض کے ساتھ پیار کرتے ہیں بلکہ اس شہر کے لیے بھی بہت کام کریں. ڈاکٹر صاحب، آج چونکہ یہ مہینہ جو پورا ہے یہ مرگی سے آگاہی کا جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرگی ہے کیا چیز؟ جی، بنیادی طور پہ جو مرگی ایپیلیپسی ہے وہ ایک دماغ کی بیماری ہے، جس میں دماغ کے اندر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ چلتا ہے. جی. ایک کمپیوٹر کی طرح سمجھ لیجئے یہ کام کرتا ہے، اور اس میں ہمارے دماغ کے مختلف حصے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کو ہم تاروں کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان کو وائٹ فائبرز کہتے ہیں، وائٹ میٹر کہتے ہیں. اور ایک حصہ وہ سیلز یا خلیے ہوتے ہیں جو دماغ کے، جن کو نیورونز کہتے ہیں، اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کا گرے میٹر کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جب گرے میٹر کے اندر کوئی ایسی شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے کسی بیماری کے نتیجے میں، کسی چوٹ کے نتیجے میں، یا پیدائشی طور پر کسی بیماری کے نتیجے میں، تو وہاں سے ایک قسم کا کرنٹ نکلتا ہے اور وہ پورے دماغ میں پھیل جاتا ہے. تو اب اس کو سمپل عام لوگوں کی سمجھ کے لیے کہ یہ برین کے جو سرکٹس ہیں ان کی شارٹ سرکٹنگ کے نتیجے میں یہ بیماری بنتی ہے. ایپیلیپسی وقتی طور پہ بھی کچھ لوگوں میں جیسے جھٹکے لگ سکتے ہیں، شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے، شوگر کم ہو گئی ہے تو برین میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. ایپیلیپسی ہم تب کہتے ہیں جب بغیر کسی وجہ کے وہ بار بار یہ پروسیس ہوتا ہو. صحیح. یعنی ایک پرماننٹ کنیکشن بن گیا ڈیمیج کے نتیجے میں. اب وہ کوئی اور ریزن نہیں ہے، نئی ریزن نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی وہ بار بار وہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے، بار بار وہ اس کے جھٹکے لگ رہے ہیں. اس کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جھٹکے بھی لگتے ہیں، عام بندے کو کیسے پتہ چلے کہ یہ مرگی ہے؟ اس میں مرگی کی بہت ساری اقسام ہیں. جو سب سے کامن ہے اور وہ ڈرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایک مریض کو، جس کو ہم جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی یا سیزرز کہتے ہیں، اس کے اندر اس کی 2 فیزز ہوتی ہیں. سب سے پہلے مریض کا جسم اکڑ جاتا ہے ایک دم سے. جب جسم اکڑتا ہے تو پیٹ اور سینے کے مسلز بھی ایک دم ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں. صحیح. اس کے نتیجے میں ایک چیخ کی آواز آ سکتی ہے یا یورین کا اخراج ہو سکتا ہے، پیشاب کا. تو پہلے نمبر پہ جسم اکڑتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ آواز جسم سے نکل سکتی ہے، منہ سے نکلتی ہے عام طور پہ. اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ جو اکڑنے کا ٹائم ہے یہ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ رہتا ہے. اس کے بعد پھر جسم ریلیکس ہو کے جھٹکے کھانا شروع کر دیتا ہے. جس میں جھٹکے لگتے ہیں اور وہ تقریباً 2 سے 2.5 منٹ تک کا یہ پیریڈ رہتا ہے. اس دوران میں مریض کی جو ہوش ہے مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اس کو کیا ہو رہا ہے. اگر وہ کھڑا ہے وہ گر سکتا ہے، ہائٹ پہ کھڑا ہے نیچے گر سکتا ہے، پانی میں کھڑا ہے پانی میں ڈوب سکتا ہے. اس وقت اس کا ہوش خراب ہوتا ہے، جسم میں جھٹکے لگتے ہیں. پھر 2-2.5 منٹ کے بعد جسم ریلیکس کر جاتا ہے اور پیشنٹ بے ہوش رہتا ہے، اور 5 سے 10 منٹ میں عام طور پہ وہ ہوش میں آنا شروع کر دیتا ہے. جی.
جو اس کی اور بھی اقسام ہے جس میں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ مریض ایک دم سے ایک سائڈ کو دیکھنا شروع کر دے لیکن بے ہوش نہ ہو، الٹ پلٹ حرکتیں شروع کر دے. اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں ایک بندہ کچھ منٹس کے لیے ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف کہہ کے لگاتا رہتا ہے، اچھا، گول گول چکر گھومتا رہتا ہے. بچوں میں یہ کامن ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برین کا کون سا حصہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے، وہاں سے ڈیمیج ہے اور وہاں سے کرنٹ نکل رہا ہے، اس حساب سے پھر اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کس عمر میں جا کے زیادہ جو ہے یہ مرگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ اس کو ہم بائی موڈل پریزنٹیشن کہتے ہیں. بائی موڈل سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے دو جو ادوار ہیں ان میں یہ زیادہ کامن ہے. پہلا ہے ینگ ایج کے اندر، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ فرام برتھ یعنی پیدا ہونے سے لے کے 15 سال کی عمر تک کامنلی یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اگر نہیں آتا تو پھر اگلے کوئی 20-25 سال تک پھر یہ اس کی اگلی پریزنٹیشن موڈ نہیں آتا. پھر 40 سے 45 سال کی عمر میں جا کے یہ دوبارہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں، یعنی زیادہ تر لوگ جو ایپیلیپسی جن کو سٹارٹ ہوتی ہے یا تو پہلے 15 سال کی عمر میں ہو جائے گی یا 45 سے اوپر کی عمر میں جا کے ہوگی. دونوں کی وجوہات مختلف ہیں. جو 15 سال کی عمر تک ہوتے ہیں عام طور پہ وہ پیدائشی طور پہ جو دماغ کو ڈیمیج ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے دماغ کے اندر کوئی، اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. جو 45 سال کی عمر کے بعد ظاہر ہوتے ہیں ایپیلیپسی، وہ ایکوائرڈ ہم کازز یوزلی کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو گیا، ٹیومر بن گیا، کوئی انفیکشن ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، اس کے نتیجے میں ایپیلیپسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وجوہات مختلف ہیں لیکن یہ عام طور پہ دو ادوار میں یعنی 15 سال سے کم اور پھر 45 سال سے اوپر، ان دو ادوار میں زیادہ کامن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر مرگی کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو کیا جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایپیلیپسی کو پراپر ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے مرگی کا. اگر آپ جو ریسرچ ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر اس کا پراپر علاج کیا جائے 2 سال تک کم از کم پیشنٹ کو جھٹکا نہ لگے، وہ اپنے علامات سے محفوظ رہے، تو یہ چانسز ہیں کہ اس کی 60% چانسز ہیں کہ اس کی دوائی مکمل ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی ہے. صحیح. اور بعض اوقات 40% لوگوں میں ہمیں اس کے بعد بھی دینا پڑتی ہے، لیکن اگر اس کا پراپر ٹائم پہ علاج کیا جائے تو پرماننٹ دوائی چھوٹنے کے چانسز موجود ہیں، بہت اچھے چانسز موجود ہیں. اچھا، بعض اوقات ڈاکٹر صاحب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی مرگی کا مریض ہے اس کو دورہ پڑتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ناک بند کر دیتے ہیں، کچھ اس کو پانی پلاتے ہیں، کچھ اس کو جوتا سنگھاتے ہیں. تو یہ کیا واقعی اس سے پھر وہ جو دورہ ختم ہو جاتا ہے یا کیا؟ دیکھیں، یہ ہماری لوکل میتھس ہیں، یہ صرف ہمارے کلچر میں نہیں ہے، دنیا بھر کے کلچرز میں اس طرح کی میتھس ان خاص بیماریوں کے بارے میں جو وقتی طور پہ آتی ہیں اور اس کا جو علامات ہیں وہ 2-4 منٹ 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، ان میں پائی جاتی ہیں. ساری بیماری میں سر درد کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جو کچھ منٹس میں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی پائی جائیں گی. کیونکہ یہ مریض کو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سے 10 منٹ میں مکمل ہوش آ جاتا ہے. تو کبھی کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی، مریض کو 8-10 منٹ بعد آٹومیٹکلی ویسے ہی ہوش میں آنا تھا، وہ آ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی سے ہو گیا. جو مس کنسیپشنز ہیں ہمارے ہاں وہ بچوں میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں اور بڑوں میں تھوڑا ڈفرینٹ ہیں. صحیح. جو نہیں کرنے چاہیے ہمیں. مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماؤں کی گود میں ہیں یا ویسے پکڑا ہوا ہے، ان کو جھٹکا لگ گیا تو مائیں اس کو زور سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیتی ہیں جسم حرکت نہ کرے. وہ ایک خطرناک عمل ہے. اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، سانس رک جاتا ہے. تو جب مریض کو جھٹکے لگ رہے ہوں، بچے کو یا بڑے کو، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے پکڑ کے. تو وہ خود ہی 2-2.5 منٹ کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ہاں، اس دوران اگر کوئی چیز لگ رہی ہے ساتھ، کوئی چھری پڑی ہوئی ہے پاس، کوئی نوکیلی چیز پاس پڑی ہوئی ہے، وہ جسم کے جھٹکوں کے ساتھ ٹچ کری، اس کو پیچھے کرنا چاہیے. بڑوں کے اندر جیسے آپ نے جوتا سنگھانے کا یا چمڑے کا جوتا سنگھانے کا عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو چمڑے کا جوتا آپ ڈھونڈیں گے، لے کے آئیں گے، مریض کو سنگھائیں گے تو 4-5 منٹ کا یہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں پیشنٹ نے ویسے ہی ٹھیک ہو جانا تھا، تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ سنگھانے کی وجہ سے ٹھیک ہے. ایکچولی اس کا اپنا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا اور پیشنٹ ٹھیک ہو چکا ہوتا. اچھا، زیادہ سے زیادہ اس کا دورانیہ جو ہے دورے کا کتنا ہوتا ہے؟ عام طور پہ تو یہ 10 سے 15 منٹ ٹوٹل ڈیوریشن، جس میں 5 سے 6 منٹ کے جھٹکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، پھر نیم بے ہوشی، پھر مکمل ہوش. اس کو ایک پروسیس ہم کہتے ہیں اس کو اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس کے لمبا جھٹکا. اگر اس کو ہم یہ کہتے ہیں اگر ایک پیشنٹ کو 30 منٹ سے زیادہ کا جھٹکا لگ جائے، 30 منٹ سے زیادہ، تو پھر اس کو فوری ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہیے. اب جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کو اور چھوٹا کر رہی ہیں. اب نیور گائیڈ لائنز جو آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر 5 منٹ سے زیادہ مریض کے جھٹکے کی کیفیت رہے تو وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے. صحیح.
سو یہ اس کو آہستہ آہستہ پہلے 30 منٹس تھا، پھر ہم آہستہ آہستہ لے کے 5 منٹ پہ آ گئے ہیں کہ اگر 5 منٹ سے زیادہ مریض کی جھٹکے کی کیفیت برقرار رہے، وہ بے ہوش رہے، تو پھر اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. اچھا، اگر بر وقت تشخیص نہیں ہوتی، لوگ جو ہیں وہ مطلب مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کوئی دم درود کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ مریض کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ دماغ کے اندر ایک چھوٹی سی سوزش بنی اور اس کے نتیجے میں پیشنٹ کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور ہم نے اس کو علاج نہیں کیا، دم درود کرتے رہے، وہ سوزش بڑھتے 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 الٹیمیٹلی برین ڈیمیج کر دے گی. صحیح. اور اس کا پھر علاج ممکن ہی نہیں رہے گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریزن کاز کیا ہے اس کے پیچھے ایپیلیپسی کے. سو سب سے پہلے جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کی جو ریزن یا کاز ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں جینیٹک ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں ایکوائرڈ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ چوٹ کے نتیجے میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہوا معاملہ، اس کے بعد یہ ایپیلیپسی شروع ہوگی. سو یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے ریزن کیا ہے. اگر ریزن ٹریٹیبل تھی، آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو پرماننٹ ڈیمیج ہو جائے گا اور پیشنٹ کی ساری عمر بھگتنا پڑے گا. اگر اس کی ریزن ٹریٹ ہو گئی تو پھر وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اچھا، کیا یہ موروثی بھی ہوتی ہے یا؟ جی، اس میں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں ہماری میڈیکل سائنس کے اندر جو جینیٹکس کی بیس پہ ہوتی ہیں. جینز ہوتے ہیں جو اوپر سے ماں باپ سے نیچے بچوں میں شفٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسی قسمیں جو ہیریڈیٹری ہیں. ہیریڈیٹری ہم یہ کہتے ہیں موروثی، کہ وہ ماں باپ کی نسل میں بھی تھیں اور نیچے بچوں کی نسل میں بھی موجود ہیں. اس میں کچھ ایپیلیپسی کی اقسام ہیں جو ہیریڈیٹری فارم میں آتی ہیں اور فیملی میں چل رہی ہوتی ہیں. کچھ جینیٹک ہوتی ہیں. جینیٹک سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ میں تو نہیں تھی، لیکن جب بچے کے جینز بنے ہیں تو ان کے اندر خرابی پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں بچے کو ایپیلیپسی ہے. تو وہاں سے وہ پرابلم سٹارٹ ہو گیا. تو اب اگلی نسل میں وہ جا سکتا ہے. سو دونوں طرح کی اس میں پائی جاتی ہیں، ہیریڈیٹری بھی ہیں اور جینیٹک بھی ہیں. اچھا، اس کا علاج جو ہے وہ کتنا مہنگا ہے، سستا یا؟ عام طور پہ جو اس کی دوائیاں ہیں وہ سستی ہیں. آج کل کچھ 1-2 سستی دوائیاں ہیں ایسی جو ہم بہت کامنلی یوز کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں. وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اسٹیپس لے رہی ہے اور اگلے 1-2 مہینے میں اویلیبل ہو جائیں گی. سو 50-60% لوگوں کو بہت ہی جو سستی سی دوائی ہے، پروبیبلی میرے خیال میں اگر ہم اس کو بہت زیادہ بھی دیکھیں تو 15 سے 20 روپے پر ڈے کے حساب سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کچھ مریض ایسے ہیں جن کو مہنگی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، یا وہ دوائیں جو ایڈوانس ہیں ان کو پہلی یا دوسری قسم کی دوائیوں سے فرق نہیں پڑا تو پھر ان کو ہمیں آگے جانا پڑتا ہے. خواتین کے اندر چونکہ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں، پریگنینسی کا ایشو ہوتا ہے، ان کے لیے ویٹ گین کا ایشو ہوتا ہے، تو اس کے لیے بعض اوقات ہمیں پھر دوائیں کچھ ایسی لینی پڑتی ہیں جو بعض اوقات کچھ مہنگی ہوتی ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ عام دوائی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ یہ دیکھا گیا آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لوگ بڑے ڈپریشن کا شکار ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو بلڈ پریشر اور اس طرح کی سر میں درد ہمیشہ رہتی ہے. تو اس کی کیا یہ وجہ جو ڈپریشن ہی ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ جو سر درد ہے نا، یہ ایک بہت ہی کامن علامت ہے ہمارے ہاں، دنیا بھر میں ہی ایسے ہی ہے. جو ایک ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ کم از کم دنیا بھر کے اندر 80-90% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سر درد تو ہوگا. اور ہمارے ہاں نسبتاً چونکہ سوشل پریشر زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں جو پنجاب خاص طور پہ جو کلچر ہے اس میں سر درد تو ویسے ہی کامن پایا جاتا ہے، کلچرلی بھی ہم زیادہ فیل کرتے ہیں. صحیح. سو جو سر درد کی جو 2 بنیادی اقسام ہیں یا 2 بڑی اقسام ہیں، ان میں ایک مائیگرین درد شقیقہ ہے اور دوسری ٹینشن ٹائپ ہیڈیک یا ڈپریشن یا سوچ یا پٹھوں کے کھچاؤ کے نتیجے میں سر درد ہے. سو دونوں ہی کامن پائی جاتی ہیں اور اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، ڈپریشن ہے، وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں دنیا سے، کام سے، گھر والوں سے، کہیں سے بھی. جب وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے، رشتوں سے، تو اس کے نتیجے میں بھی ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے، پٹھے کھنچتے ہیں، اس سے بھی سر درد ہوتا ہے. پھر ہمارے جو مائیگرین ہے وہ کچھ لوگوں میں فیملیز میں چل رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں ویسے آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے. سو یہ 2 کامن اس کی ریزنس ہیں اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل کے حالات میں جو ٹینشن ٹائپ ہیڈیک ہے وہ زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 041-922-0141. ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت جناب ڈاکٹر جاوید اقبال
آپ ہیڈ آف دا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ الائڈ ہسپتال فیصل آباد. کوئی بھی آپ کا سوال ہو 041-922-0141 پر کال کریں, یا ہمارے فیس بک پہ جو ہے وہ لائیو جو ہے وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, یہاں پہ سوال بھی کر سکتے ہیں. آپ فالج کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سر درد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی دماغی امراض کے بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے رابطے کا نمبر 041-922-0141. دنیا بھر میں سننے کے لیے radio.gov.pk. آپ ہمیں ریڈیو پاکستان کے فیس بک آفیشیل پیج پہ لائیو ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی گوشی ہیں پرتاب نگر سے. آپ ریڈیو لورز اور ریڈیو ہم سفر فیملی سے آپ نے گروپ میں ایک لمبا سا میسج جناب لگایا ہوا ہے کہ اس وقت رابطہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے, سب سنیں. بہت شکریہ جی. احمد خان صاحب ہمارے ساتھ جی کینیڈا سے اس وقت ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد خان صاحب آپ کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا شکریہ جناب. محمد طاہر ہیں سر UAE سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مت کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو متس ہیں یہ تو یہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں, بیرون ملک میں. کہتے ہیں جی میں برطانیہ, کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی رہا ہوں تو یہ متس وہاں پہ بھی قائم موجود ہیں. تو کیا یہ واقعی جو آپ ڈاکٹر صاحب بات بتا رہے ہیں جوتا سونگھانے والی اور دیگر, یہ تو اس میں صداقت بھی ہے یا صرف اس کا ٹائم ہی پورا ہو جاتا ہے دورے کا؟ جی دیکھیں, جو میں نے پہلے بتایا کہ جو متس ہوتی ہیں یہ ایک کلچر کا حصہ ہوتی ہیں, اور نارملی جتنے بھی کلچرز ہیں ان میں مختلف قسم کی متس پائی جاتی ہیں, اور یہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں, UAE میں, وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہیں, موجود ہوتی ہیں. ان کی شکل چینج ہو سکتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ پایا ضرور جاتا ہے. صحیح. اور میں نے پہلے بتایا کہ جیسے وہ بیماریاں جو خود سے ہی, یا وہ علامات جو خود سے ہی کچھ منٹس میں ختم ہو جاتی ہیں, ان میں تو بہت ہی کامن ہے. صحیح. کچھ لوگ جو جیسے خدا نخواستہ ٹینشن کے نتیجے میں بے ہوشی کا معاملہ آتا ہے اور انہوں نے خود ہی 10-15 منٹ بعد ہوش میں آ جانا ہوتا ہے, تو اس میں بھی بہت زیادہ متس آ جائیں گی. مرگی کے نتیجے میں جھٹکا لگتا ہے, اس کے اندر بھی متس آ جائیں گی. سر درد جو کچھ ٹائم کے بعد خود ہی ختم ہو جانے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی متس آ جائیں گی. جو پٹھوں کا درد, کمر کا درد, جو بھی درد ہیں جنہوں نے خود ہی کچھ ٹائم پہ, کچھ جو شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں منٹس کے اندر اور کچھ ڈیز والے, ان کے اندر بھی مختلف قسم کی متس پائی جاتی ہیں. شارٹ لیوڈ کے اندر آئے گا کہ آپ یہاں سے دبائیں, یہ سنگھائیں, وہ کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لانگ ٹرم میں ہوگا کہ آپ یہ تعویذ باندھ لیں, آپ یہ دم کر لیں تو یہ 1 ہفتے میں چلی جائے گی. تو وہ چیزیں جو آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی ہیں, ان سب کے اندر, سارے کلچرز کے اندر ہی کچھ نہ کچھ متس پائی جاتی ہیں. صحیح. چلیں جی, ہمارے ساتھ ہیں جی عابد ٹیلر ماسٹر ہیں جی, محمد احمد قادری ہیں 240 ریب چدر سے. آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں. میاں محمود احمد آرائی ہیں جی لاٹھیاں والا سے, اور ان کے ساتھ ریڈیو لسنرز کلب کے دیگر ساتھی جی. محمود ہیں جی خالد آباد سے, دعا و سلام بھیجا ہے. ملک خالد ہیں جی مسلم ٹاؤن سے. مبارک احمد چناب نگر سے جی, اور ولید رضا جی رضا آباد سے. آپ بھی پروگرام کو جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں. معظم سعید ہیں ہمارے ساتھ, اور اسد ہیں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے. آپ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک مریض ہے, اس نے کوئی, آپ ڈاکٹر کسی نے اس کو 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی دوائی دی ہے, اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ 15 دن کے بعد دوبارہ چیک کروانا. اگر اس مریض کو تھوڑا بہت آرام آ جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے چیک کروانے کے, تو وہ وہیں سے اپنی دوائی یا تو کنٹینیو رکھتا ہے, جاری رکھتا ہے, یا وہ ڈاکٹر تبدیل کر لیتا ہے. تو یہ کتنا مطلب خطرناک ہے, یا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جو یہ ہمارا بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ہیلتھ سسٹم ہے پاکستان کا, اس کا فلا ہے, اس کی خرابی ہے. دنیا بھر میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا بھر میں جو ہیلتھ سسٹم ہے, آپ کو ایک ڈاکٹر اسائن کیا جاتا ہے, آپ اسی کے پاس جانا ہے, آپ نے جینا مرنا وہیں, جب تک کہ وہ خود آگے آپ کو ریفر نہیں کرتا تو آپ آگے جا نہیں سکتے. صحیح. جیسے انگلینڈ کے NHS ہم اس کو کہتے ہیں, اس وہاں کا سسٹم ہے, اس میں یہ چیز موجود ہے. ہمارے ہاں چونکہ پیشنٹ پرائیویٹلی خود کو چیک کراتا ہے تو وہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے, تو وہ اپنی پسند کا علاج اور اپنی پسند کا آرام, علاج اور آرام, یا اس کی جو علامات اس سے جو نجات ہے وہ اپنی پسند کا چاہتا ہے. جب تک اس کو اپنی پسند یا اپنی لیول کے مطابق وہ چیزیں نہیں ملتی, وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. وہ ایک شاپنگ کر رہا ہوتا ہے, جہاں اس کو پسند کی چیز ملے گی وہاں پہ وہ رک جائے گا.
اس لیے ہم دیکھیں گے ہمارے ملک کے اندر باقی دنیا کی نسبت کویکری جو عام عطائی ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ کامن ہے. کہ اگر کسی مریض نے کہا کہ میرے پٹھے کھنچے ہوئے ہیں تو بجائے اس کی اس کی ریزن ڈھونڈنے کے, وجہ ڈھونڈنے کے اور اس کا علاج کرنے کے, جو عام ڈاکٹر کہے گا یہ ہاں تیرا بلڈ پریشر لو ہے, تیرے پٹھے کھنچے ہوئے, تو وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ مجھے ایسے ہی بتایا جائے, تو وہ پھر اسی کے پاس رک جاتا ہے, اسٹک کر جاتا ہے. سو جو اس کے علاوہ جو باقی بیماریاں ان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک دوائی دی ہے ایک مریض کو, تو ہم نے 2 ہفتے بعد اس کا ایفیکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں. پھر اس کو چینج کیا جاتا ہے مریض کے رسپانس کے حساب سے کہ اس کو اچھا رسپانس آ رہا ہے, اچھا رسپانس نہیں آ رہا تو پھر اس کو اوپر یا نیچے کیا جا سکتا ہے. جب وہ پیشنٹ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے جس کو ہم ایک دوائی دیتے ہیں, وہ 2 ہفتے کے لیے دی جاتی ہے, 2 ہفتے سے اوپر کھائے گا تو نقصان ہوگا. وہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس دوائی سے بہت فائدہ ہے, میں بند کرتا تو فائدہ نہیں ہوتا, وہ کھاتا رہتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کے جگر کو, معدے کو, گردوں کو نقصان ہوگا, یہ بات طے ہے. صحیح. سو ہمیشہ کوئی بھی دوائی جب لمبا کھانی ہے تو ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ میں اتنا لمبا کھا سکتا ہوں, یہ دوائی لمبا کھانے کے لیے بنی ہے بھی ہے یا نہیں ہے, اور جو مجھے رسپانس آنا ہے وہ کتنا آئے گا. آپ کی اگر ایکسپیکٹیشن یا امیدیں ریئلسٹک ہیں, حقیقت پسند آنا ہے, تو پھر آپ اس دوائی کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ مریض یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا جی وہ اسے سمجھ نہیں آئی, وہ مجھ پہ تجربہ ہی کر رہا, اس سے مجھے آرام نہیں آیا, وہ دوسرے پہ چلا جاتا, کہتا ہے اس سے مجھے آرام آ گیا, تو وہاں تو ڈاکٹر سارے جو ہیں وہ مجھ پہ ہی تجربہ کرتے رہیں. تو یہ کہاں تک اس میں صداقت ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے, اس میں بیسکلی کمیونیکیشن فیلئر ہے. اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں, ڈاکٹر کے لیول کے اوپر بھی کچھ فالٹس ہیں اور مریض کے لیول پر بھی کچھ فالٹس ہیں. ڈاکٹر حضرات بعض اوقات اپنی بات کو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن وہ سمجھا نہیں پاتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے پیشنٹ کے ساتھ, اس کو اس کی لینگویج میں سمجھا نہیں سکتے, اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ مریض کیا چاہتا ہے اور دوائی کیا کر سکتی ہے. تو دونوں بیچ میں ایک بیلنس رہنا چاہیے. تو کچھ جگہوں پہ ڈاکٹرز کے حضرات کے اندر یہ پرابلم آتا ہے کہ وہ پوری طرح بات سمجھا نہیں پاتے. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیچرلی, ہمارے ہاں کچھ بیماریاں بھی ہیں اور ویسے بھی ہمارا جو کلچر کا حصہ ہے کہ ہم جلدی مطمئن نہیں ہوتے, ہم بے چین رہتے ہیں, ہم پریشان رہتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ایک دکان سے کوئی چیز لے لی تو یہ اچھی نہیں, اگلی دکان سے لے لی, وہ تو اگلی دکان سے. ڈاکٹرز کے ساتھ بھی پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں, اپنی صحت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں جیسے ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ بتانا کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے بہت مشکل کام ہے. جو ہمارے مذاہب ہیں وہ بھی ہمیشہ یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے, یہ کام آپ کے لیے برا ہے, لیکن اس میں دیکھ لیں کہ مذاہب کو کتنی اسٹرگل کرنا پڑی ہے اور ہمیشہ کرتے رہنا پڑے گی. اسی طرح جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہیلمٹ پہن لیا کرو مثال کے طور پہ, تو کتنے لوگ ہیں جو ہیلمٹ پہنتے ہیں. بلڈ پریشر کنٹرول کر لو, کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے یہ میرا نقصان کرے گا, میری دماغ کی شریان پھٹے گی, لیکن پھر بھی نہیں کنٹرول کرتے. سگریٹ نہ پیو, میٹھا کم کھاؤ, نمک کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, سب کو پتہ ہے یہ کرنا چاہیے, لیکن کرتے نہیں ہیں. سو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ کمیونیکیشن فیلئر ڈاکٹر کے لیول پہ بھی ہے اور پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز کے لیول پہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کچھ ڈاکٹرز کے رویے بڑے عجیب ہوتے ہیں. مریض کی شفا یاب ہونے میں ڈاکٹر کا رویہ کتنے فیصد جو ہے وہ عمل ہے اس کا؟ دیکھیں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جب آپ کسی کو, ہم انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو جب ٹیچر بناتے ہیں, ان کو ٹیچ کرتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو پیشنٹ کے ساتھ اپنے رویے کو کیسے بہتر کرنا. جی. اب ڈاکٹرز بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں, بے شک, اور اسی کمیونٹی کے اندر اتنا جب وہ ایک ہیجان برپا ہوتا ہے یا ایک بے چینی ہوتی ہے تو وہ سب پہ ایفیکٹ کرتی ہے, سب پہ اس کا اثر آتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات ان کے رویے سخت ہوتے ہیں, اس بات کو ہم بالکل مانتے ہیں, اور وہ پوری طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے اندر ہمیں یہ ایشو یہ آتا ہے کہ اگر ایک وارڈ کے اندر 20 بیڈس ہیں تو وہاں پہ 40 مریض ہوں گے. ایک او پی ڈی ہے, وہاں پہ ہم 20 مریض دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں 100 مریض دیکھنا پڑتے ہیں. صحیح. تو ایک پریشر اتنا ہوتا ہے کہ پھر اگر ہم سب کو پراپر 5 منٹ 10 منٹ دینا شروع کریں تو پھر ہم ایک دن میں وہ 20 مریض ہی دیکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن مریض باہر 100 بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان سب کو جب دیکھنا ہے اتنی گیون ٹائم کے اندر, تو پھر ہمیں اس کو ذرا نسبتاً جلدی دیکھنا پڑتا ہے. صحیح.
پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی چونکہ پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ, اس نے پے کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس ٹائم بھی بعض اوقات جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی میں سے کچھ کا رویہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور کچھ کا رویہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاشرتی ایشو ہے, یہ ڈاکٹرز کے ساتھ خاص نہیں ہے. ڈاکٹرز کے علاوہ جو وکلاء حضرات ہیں یا جو بھی سروس پرووائڈر ہیں, سب کے اندر یہی پایا جاتا ہے. چلیں جی, ہمارے ساتھ ہیں جی ساجد ہیں فیصلہ آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر کو چکر بہت آتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جو چکر آنا ہے یہ ایک عام سی علامت ہے, اور جیسے سر درد کے بارے میں ہم نے کہتے ہیں کہ سر درد ایک عام علامت بھی ہو سکتی ہے اور ایک خطرناک بیماری کا ایک علامت کے طور پہ بھی آ سکتی ہے. اسی طرح جو چکر آنا ہے وہ ایک عام علامت بھی ہو سکتی ہے اور کسی خطرناک بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے. ینگ ایج میں عام طور پہ جو چکر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرنا چاہیے یا یہ جاننا چاہیے ان کو کہ وہ چکر کس کو کہتے ہیں. صحیح. میڈیکل لینگویج میں چکر یا وٹائگو ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز گھومتی ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کو چکر کہا جاتا ہے. ایک بندہ بے ہوش ہو گیا وہ بھی کہتا ہے مجھے چکر آ گئے, میں گر گیا. ایک بندے کو دماغ کے اندر سن پن ہے, کھچاؤ ہے, دباؤ ہے, وہ بھی کہتا ہے مجھے چکر آتے ہیں. ایک بندے کو ڈپریشن کی وجہ سے وہ سوچ نہیں سکتا, ایک کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ایک جگہ پہ, وہ بھی کہتا ہے مجھے چکر آ رہے ہیں. جی. تو سب سے پہلے دیکھیں ڈیفائن کریں چکر کیا آتے ہیں. جو اوریجنل چکر جس کو ہم گول گول گھومنا کہتے ہیں وہ دو وجوہات ہوتی ہیں. کچھ کان کی وجوہات ہیں ان کی بیماریوں کے نتیجے میں, اور کچھ دماغی بیماریوں کے نتیجے میں. جو کامنلی چکر آتے ہیں وہ کان کی ایک نس ہوتی ہے, اس کے اندر پانی کا پریشر ہوتا ہے, اس کی خرابی کے نتیجے میں ہو جاتا ہے, اور وہ عام طور پہ 8 سے 10 دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. کچھ بلڈ پریشر کی کمی کچھ ینگ لوگوں میں جیسے بیٹھ کے اٹھتے ہیں ان کو ایک دم سے برین کو جو بلڈ کی سپلائی وہ کم ہوتی ہے, اس سے بھی چکر آ سکتے ہیں. پھر دماغ کے اندر بھی کچھ ہمارا بیک سائڈ پہ برین کی حصے ہوتے ہیں, وہاں سے ڈیمیج, خرابی, کمزوری, تینوں صورتوں میں وہ چکر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. چلے جی, ہمارے ساتھ ہیں جی محمد ظفر ہیں ڈی ٹائپ کالونی فیصلہ آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال پہلے فالج ہو گیا تھا, دوائیں استعمال کی ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بتائیے, اور تھوڑا سا فالج کے بارے میں بتا دیں کہ فالج کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ فالج کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ فالج جو ہوتا ہے اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک خون کی فالج کہتے ہیں اس کو ہے کہ دماغ کے اندر کچھ حصہ خون کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا. جی. یہ فالج ہے. خون کی سپلائی کیوں نہیں ہوتی اس کی 2 وجوہات ہیں. یا تو شریان بند ہو جاتی ہے جو خون لے کے جا رہے ہیں, یا وہ پھٹ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں جو فلو ہے یا بلڈ فلو ہے وہ رک جاتا ہے. اسکیمک سٹروک ہم کہتے ہیں جب وہ خون کی شریان بند ہو جاتی ہے, اور ہیمریجک کہتے ہیں جب وہ پھٹتی ہے. تو زیادہ کامن جو ہے وہ 70 to 80% لوگوں میں وہ خون کی شریان بند ہونا یا اسکیمک سٹروک وہ زیادہ کامن ہے, اور 15 to 20% لوگوں میں ہیمریجک یا خون کی شریان پھٹنا ہے. اور بلڈ پریشر, اسموکنگ, شوگر یہ اس کی کامن وجوہات ہیں. ایکسرسائز نہ ہونا, ٹینشن میں رہنا یہ اس کی وجوہات میں شامل ہے. اب تو پولوشن, اسموگ یہ بھی اس کی وجوہات میں جتنی نئی ریسرچ آ رہی ہے اس میں وہ بھی شامل ہو گیا ہے. جو دنیا بھر میں یہ ہے کہ جب فالج کا ایک اٹیک ہوتا ہے تو فالج کا اٹیک ایک سمپل اٹیک کہ ایک بندے کو فالج ہوا, دوسرے کو ہوا, تیسرے کو ہوا, تو سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جیسے خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو کچھ لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر مر بھی جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو صرف خراش آتی ہے. ہوتا ایکسیڈنٹ ہی ہے لیکن اس کی شدت میں فرق ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح جب فالج ہوتا ہے تو اس کی بھی شدت میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اتنا ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 دنوں میں اتنا ریکور کر جاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈیمیج اتنا شدید ہوتا ہے خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو دنیا بھر میں ریسرچ ہے یہ بتاتی ہے کہ 1/3 جو اگر 100 مریضوں کو فالج ہو تو 1/3 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے, ہم دنیا بھر کی بات. صحیح. اور باقی جو 2/3 بچتے ہیں ان میں سے آدھے 1/3 اتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں, سارے کام اپنے کرتے ہیں, کوئی کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, بیک ٹو نارمل. اور 30% ایسے ہیں جن کو اپنی وہ ان کی ڈسیبلٹی یا ایک ویکنس پرماننٹ رہ جاتی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن وقت پر علاج نہ ہونا ہے. جو میں نے بتایا کہ 80% لوگوں کے اندر اسکیمک سٹروک یا خون کی شریان بند ہوتی ہے, وہ وجہ ہوتی ہے. اس کے لیے ایک انجیکشن ہوتا ہے جس کو ہم TPA کہتے ہیں. وہ پہلے 4 گھنٹے کے اندر لگنا ہوتا ہے. وہ ایک مہنگا انجیکشن, لیکن فارچونیٹلی گورنمنٹ نے اس کو پورے پنجاب کے ہاسپٹلس کے اندر پرووائڈ کر دیا ہے. اس وقت الائڈ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. شرط اس کی یہ ہے کہ فالج کا اٹیک ہو,
مریض 4 گھنٹے کے اندر بلکہ 3 گھنٹے کے اندر پہنچے تاکہ ہم نے اس کا CT اسکین کرنا ہے، پھر اس کو انجیکشن لگانا ہے، یہ ٹائم بھی اس کے اندر آ جائے. جی جی. تو ہم اس سے جو ڈسیبلٹی یا پرماننٹ ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. سو انیشیل فیز کے اندر کتنا اچھا علاج ہوا ہے، مریض نے کتنی جلدی پک کیا ہے اور وہ ہاسپٹل پہنچا ہے اور اس نے اپنی ٹریٹمنٹ لی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اب پچھلے 3 ہفتوں میں ہم تقریباً 4 پیشنٹس کو وہ انجیکشن لگا چکے ہیں اور الحمدللہ وہ بہت اچھا ان کا رسپانس رہا ہے. تو میری تو یہ ہوگی گزارش ہوگی کہ اگر ایک مریض کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، کوئی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سائڈ کمزور ہو جائے، نظر بند ہو جائے، بولنے میں مسئلہ بنے، آنکھ بند ہونا شروع ہو جائے، فیس ٹیڑھا ہو جائے، تو سمجھیں فالج کا اٹیک آ جائے، فوراً ہاسپٹل آنا چاہیے. چلیں جی، ہمارے ساتھ ہیں ناصر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا 13 سے 14 سال کا ہے، پہلے ٹھیک تھا لیکن اب بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بولنے میں دشواری ہے اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جو 13-14 سال میں بولنے کے مسئلے آتے ہیں مختلف قسم کے آتے ہیں. ایک تو ہم سمپل اس کو اسٹیمرنگ کہتے ہیں، ہکلانا جس کو کہتے ہیں. ہکلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولتے بولتے پیشنٹ یا بچہ اٹکنا شروع کر دیتا، ایسے کر کے بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ یوزلی سائیکولوجیکل ہوتا ہے. بچے پہ کوئی نہ کوئی پریشر ہوتے ہیں، گھر کے باہر کے، ماں باپ کی لڑائی ہے، اسکول میں اچھے نمبر نہیں آ رہے، اسکول میں کوئی تنگ کر رہا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، کچھ نہ کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر اس پرابلم کو حل کر دے یہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بعض اوقات برین کے اندر خدا نخواستہ کوئی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی بولنے میں مسئلہ آتا ہے، تو اس کا اگر پراپر علاج ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو بولنے کا مسئلہ ہے وہ کس ریزن سے ہے، کیوں ہو رہا ہے. تو جو زیادہ کامن ہے اس عمر میں تو میں نے بتایا کہ ہکلانا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جن میں ایسا ہو جاتا ہے، ان میں سے بہت ساری قابل علاج ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے اور وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی ریحان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ آج کے دور میں نہیں، ہمیشہ سے یہ سوال رہا ہے کہ آپ کو خود کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں. اس میں جو ہمارے مذہب نے بتایا ہے، جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ہماری لوگوں سے امیدیں ہیں، دنیا سے، لوگوں سے، اپنے آپ سے، زندگی سے، ان کو ہمیشہ کم رکھیں. لوگوں سے اگر آپ کی بہت زیادہ امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. صحیح. اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یہ جو ایسے ہونا چاہیے تھا، میں نے تو ایسے سوچا ہوا تھا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا. تو ریلیکس رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی امیدوں کو ہمیشہ کم رکھیں، مطمئن رہنا سیکھیں. اگر ایک بندہ ہے اس کو جیسے ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے سے اوپر کے بجائے نیچے کی طرف دیکھیں. جی جی. تو یہ بھی ہماری سائیکولوجیکل لیول پہ چیزیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں. فزیکل لیول کے اوپر اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ خوش رہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. وہ لوگ جن کے ساتھ رہ کے آپ کو پریشانی ہوتی ہے ان کے ساتھ کم سے کم وقت گزاریے. ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کیجیے جن سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو پھر آپ کے لیے وہ دنیا میں ریلیکس رہنا آسان ہو جائے گا. چلیں جی، ہمارے ساتھ ہیں جی غلام عباس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سندھ سے پروگرام کو پسند کیا ہے. جی محمد سلیم بلندیہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جناب ایکسیلنٹ، بڑی انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے. سید یاسر ہیں جی، زبردست انفارمیشن، شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جناب. آپ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، پروگرام کے ساتھ آپ شامل ہیں، پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. اور عمران حسن جی ہمارے پروڈیوسر، وہ بھی جو ہے ہمیں فیس بک پہ لائیو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر پہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی دیکھیں، جو میرا پیغام تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی صحت کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بنائیں کہ آپ اپنی صحت کے مالک ہیں. آپ ہی اس کے سفرر بھی آپ ہی ہیں اگر یہ خراب ہوگی، اور اس کے بینیفیشری بھی آپ ہی ہیں اگر اس کو آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا. ہمارے ملک میں یا جنرلی بھی دنیا بھر کے اندر ہی کسی کو یہ، ایسے میں نے پہلے کہا، یہ بتانا کہ یہ آپ کے لیے چیز اچھی ہے، آپ اس میں عمل کرنے بہت مشکل کام ہے. سو پیشنٹ کو اپنی ہیلتھ کا، اپنی صحت کا خود سے چارج لینا ہوگا. اس کو وہ سارے کام جو اس کی صحت کے لیے اچھے ہیں اس کو کرنے ہوں گے. ہمارے ہاں عام طور پہ جب روز ہم دیکھتے ہیں پیشنٹس کو، کوئی بھی مسئلہ لے کے آتا ہے
وہ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ دیں. اب اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کے نا وزن زیادہ ہے, آپ وزن کم کریں, واک کریں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ دیں وزن کم کرنے کی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ ٹینشن کم لیا کریں تو آپ کے پٹھے آپ کے ریلیکس ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ دیں ٹینشن کی. سو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کچھ دوائی کرے, ہر کچھ دوائی کرے, بالکل خود نہیں کچھ کرنا چاہتا. چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے کالرز کے سوالوں کے جوابات دیے. آج کا موضوع بڑا خوبصورت تھا, باتیں تو بہت ساری ہیں ابھی اور بھی فالج کے حوالے سے, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام رابطہ کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان میاں ندیم احمد اور پروڈیوسر عمران حسن کو دے اجازت. اپنی صحت کا خاص طور پہ رکھنا ہے خیال. پاکستان زندہ باد.